اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے۔ اے میرے مالک، ہماری نادانیاں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے، بے شک تو بڑا رحمان ہے۔ آسمان والے سے اگر رابطے مضبوط ہوں تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ اگر نصیب دنیا کے کسی بھی بازار میں بکتا ہوتا تو دنیا کے ہر ماں باپ اپنا آپ بیچ کر اپنی اولاد کے لیے خرید لیتا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ صبر کریں، آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو اللہ ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں رکھ سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہی ہوں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھیں، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے سمندر بہا دیے آنسوؤں کے، کسی کو فکر نہ ہوئی، پھر جب سجدوں میں رویا تو اللہ نے مجھے صبر دے دیا۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں، جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ وہ گناہ گاروں کی بھی سن لیتا ہے، تم ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا، میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ اصل زندگی کی محبتیں اکثر یک طرفہ اور لا حاصل ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ تمہارا تہجد پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ نام خدا کا لے کر اٹھ جاتے ہیں جو لوگ، منزل کے پاس وہ نہیں
منزل ان کے پاس جاتی ہے۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتی ہوئی ماں دیکھی۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ حالات برے ہیں جانتا ہوں، اللہ کی مدد یقینی ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ میں تماشا ہوں، مجھے دیکھ رہی ہے دنیا، آپ تو خالق ہیں، مجھے ڈھانپ کیوں نہیں دیتے؟ وہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب ہے۔ جب لگے کہ ہر راستہ کھو گیا ہے اور ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، تو یاد کر لیا کرو کہ اللہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ سنو، کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان، ہمارا اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ دل کی خاموشی پہ مت جا، راکھ کے نیچے آگ دبی ہے۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ بدلہ کیسے لیتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقصد میں اعلیٰ ظرفی۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ جب گناہ کر بیٹھو تو وضو کر کے نماز پڑھو، پھر استغفار کرو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے، تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہترین آپ کو عطا نہ کرے۔ یقین رکھو بہت جلد تمہاری تنہائی میں مانگی ہوئی دعائیں دنیا میں نعمتیں بن کر سامنے آئیں گی۔ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، بے شک یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم اپنی جان پر کرو گے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، خدا اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اور اس کی بری موت سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جتنا آپ نے مانگا تھا۔
لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہہ دیتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی میں جو چاہا ہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے میں تیری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء میں ہے: مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں: علم، تقوی، صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ دل میں خدا خوفی نہ ہو تو انسان کو دنیا کی کوئی طاقت جرائم سے نہیں روک سکتی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں: چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے میں تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔